مظاہرین ریاست متحدہ میں ڈلنی ہال تارکین وطن کے حراستی مرکز میں واپس آ گئے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے پیمانے پر ملک بدری کے دباؤ میں بہت سے فلیش پوائنٹس میں سے ایک بن گئی ہے۔ نیوارک نیو جرسی کے باہر واقع یہ مرکز طویل عرصے سے متنازع رہا ہے۔ تہران کے سفیر برائب ٹیم کے پاس ابھی بھی امریکی ویزوں کی کمی ہے، اور وہ ٹورن بال ٹیم کے پاس ابھی بھی امریکی ویزوں کی کمی ہے، اور وہ ٹورنامنٹ سے قبل تربیت میں دشواری کی وجہ سے برابری کی شرائط پر ورلڈ کپ میں حصہ نہیں لے رہی ہے۔ ابو الفضل پسندیدہ نے مکشمال مغربی سرحدی شہر تیجوانہ کا دورہ کیا، جہاں ایرانیوں نے اپنے تربیتی کیمپ کو منتقل کر دیا ہے۔ ان کا اصل میں امریکی ایریزونا کے ٹکسن میں قیام کا منصوبہ تھا۔ دبلن میں جمہوریہ آئرلینڈ اور قطر کے درمیان بین الاقوامی فٹ بال دوستانہ 2 بار اسرائیل کے خلاف ان کی ٹیم کے آنے والے فکسچر کے خلاف گھریلو مداحوں کے احتجاج کی وجہ سے روک دیا گیا۔ آئرش کو ایفا نیشنز لیگ کے مقابلے میں 2 بار اسرائیل کا سامنا کرنا ہے، لیکن کھیلوں کے بائیکاٹ کے مطالبات کے ساتھ فکسچر کے خلاف سخت ردعمل کا سامنا کرنا پڑا۔ یورپ کا پریمیئر کلب مقابلہ ہفتہ کو اختتام پذیر ہوگا جب اویفا چیمپئنز لیگ کا فائنل کھیلا جائے گا۔ کوالیفائنگ سے لے کر ایک جامع لیگ مرحلے تک اور پھر ناک آؤٹ کا ڈرامہ ٹورنامنٹ اب 2 ٹیموں کے درمیان آتا ہے۔ ہر سال میں ہزاروں سٹارٹ اپ بیٹل فیلڈ اپلیکیشنز کو پڑھتا ہوں، اور ہر سال میں ایک ہی نمونہ دیکھتا ہوں۔ بانی جو اس مرحلے سے تعلق رکھتے ہیں اکثر وہ ہوتے ہیں جنہوں نے تقریباً درخواست نہیں دی تھی۔ وہ سوچتے ہیں کہ وہ بہت جلدی ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ انہیں مزید کیشن کی ضرورت ہے۔ ان کے خیال میں یہ پروگرام کمپنیوں کے لیے ان سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کاروں نے ایک معاہدے کے فریم ورک پر توسیع کرے گا جو ان کی جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع کرے گا اور ایران کے جوہری پروگرام کے مستقبل دل کے بارے بات چیت کا آغاز کرے گا۔ حکام نے بی بی سی کو بتایا کہ معاہدے کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یا ایران کی قیادت کی طرف سے منظوری ابھی باقی ہے۔ ریاست متحدہ کے ایک جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کو فوری طور پر بلاک کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن جج کورل نکولس ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں نے ڈیموکریٹس کے لیے اس اقدام کو دوبارہ چیلنج کرنے کا امکان کھلا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ انتظامیہ اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ گوئٹے مالا کی حکومت نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ اس نے امریکہ کو وسطی امریکی ملک میں منشیات کے اسمگلروں کے خلاف حملے کرنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے، جبکہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس نے واشنگٹن کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر برنارڈو ایریالو کی حکومت نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ قومی سرزمین میں کسی بھی ملک کی طرف سے غیر ملکی فوجی کارروائیوں کی اجازت دینے کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ کلاؤڈ انفراسٹرکچر طویل عرصے سے ان انسانوں کے ارد گرد ڈیزائن کیا گیا ہے جو ایک مستحکم اور پیشین گوئی کے انداز میں تلاش، کلک، سکرول اور اسٹریم کرتے ہیں۔ وہ ایک سے زیادہ ذیلی ایجنٹوں کو گھماتے ہوئے سرگرمی کی ایک لہر پیدا کر سکتے ہیں جو سیکر تلاش اور سرگرمی کی ایک لہر پیدا کر سکتے ہیں جو سینکڑوں ڈیٹا بیسز، دستاویزات کی تلاش اور اے پی ایس کو سیکنڈوں میں استفسار کرتے ہیں اور پھر جیسے ہی آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ اس بنیاد کے تحت امیزون اپنے کلاؤڈ انفراسٹرکچر کے بنیادی حصے کو دوبارہ ڈیزائن کر رہا ہے۔ جمعرات کو آج نے اوپن سرچ سرورلس کی اپنی اگلی نسل کا آغاز کیا جو بنیادی طور پر منظم تلاش پر معلومات کو ذخیرہ کرنے اور بازیافت کرنے کا ایک نظام جو خاص طور پر ایجنٹی کام کے بوجھ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ AWS کا کہنا ہے کہ جب ایجنٹ کاموں کے بوجھ کے لیے ڈیزائن کا جاتی ہیں تو نیا نظام فوری طور پر بڑھا سکتا ہے اور بیکار ہونے پر واپس 0 تک اسکیل کر سکتا ہے۔ آسٹریا کی ایک عدالت نے جمعرات کو ایک 21 سالہ نوجوان کو 2024 میں ویانا میں ٹیلر سوئفٹ کنسرٹ پر ناکام اسلام پسند حملے کی منصوبہ بندی کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے اسے 15 سال قید کی سزا سنائی اور اسے دہشت گردی کے مختلف جرائم کا مجرم قرار دیا۔ بیرا نے، جس کا آخری نام آسٹریا کے رازداری کے قواعد کے مطابق عام نہیں کیا گیا ہے، مسابق عام نہیں کیا گیا ہے کو 7 اگست 2024 کو گرفتار کیا گیا تھا، جو آسٹریا کے دارالحکومت میں 3 منصوبہ بند کنسرٹس میں سے ایک دن پہلے تھا۔
سوئس شہر ونٹرتھر کے ایک ٹرین اسٹیشن پر ایک شخص نے 3 افراد کو چاقو مار کر زخمی کر دیا، جسے حکام نے دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا ہے۔ حملہ جمعرات کو صبح 8:30 بجے 6:00 GM سے کچھ دیر پہلے ہوا۔ علاقائی پولیس کے سربراہ ماریس وائرمین نے بتایا کہ مشتبہ شخص، جسے ایمرجنسی سروسز کے الرٹ ہونے کے 5 منٹ بعد گرفتار کیا گیا، ایک 31 سالہ سوئس ترک دوہری شہری ہے جو ونٹرتھر میں رہتا ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے 4 امیگریشن ایجنٹوں کو لے جانے والی گاڑیوں کے لیے خفیہ لائسنس پلیٹس ایجنٹوں کو لے جانے والی جمعرات لائسنس پلیٹس جاری کرنے سے انکار پر شکایت کا دائر کیا ہے۔ جمعرات کو محکمہ انصاف نے اپنی ویب سائٹ پر شکایت کا اعلان کیا، جس میں مین، میساچوسٹس، اوریگون اور واشنگٹن پر وفاقی حکم انکار کرنے کا الزام لگایا گیا۔ یورپی یونین نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے لیے 4 اداروں اور 3 افراد پر پابندیاں عائد کی ہیں، جو اس کے بقول انتہا پسند اسرائیلی آبادکار ہیں۔ یورپی یونین نے کہا کہ انہوں نے بہت سے حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، جن میں جسمانی اور ذہنی سالمیت، رازداری اور خاندانی زندگی، مذہب کی آزادی اور تعلیم کے حقوق شامل ہیں۔ جیف بیزوس اور ایل اے ڈوجرز کے مالک والٹر کے تعاون سے الیکٹرک گاڑیوں کا آغاز کرنے والا سلیٹ آٹو قیمتوں کا اعلان کرے گا اور اس سال کے آخر میں ہونے والی پہلی ڈیلیوری سے پہلے 24 جون کو اپنی کم لاگت والی الیکٹرک گاڑی کے لیے ناقابل واپسی پری آرڈر لینا شروع کرے گا۔ کمپنی نے جمعرات کو ممکنہ خریداروں کو ای میلز بھیجے، جس میں انہیں حوصلہ افزائی کی گئی کہ وہ اگلے ماہ سے شروع ہونے والے 300 کے پیشگی آرڈر سے پہلے 50 کی ریزرویشن کرے تاکہ غیر ریزرو سے پہلے ڈیلیوری ونڈو حاصل کی جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جلد ہی $250 کے نئے بل پر نمایاں کیا جا سکتا ہے، جس سے تقریباً 150 سال کی امریکی روایت کو توڑ دیا جائے گا، جس نے زندہ لوگوں کی تصویر کو امریکی کرنسی سے دور رکھا ہے۔ جمعرات کو دی واشنگٹن پوسٹ کی طرف سے سب سے پہلے رپورٹ کے ٹرمپ کو 4 جولائی 1000 کی جانے والی اس تجویز میں ٹرمپ کو امریکہ کی آزادی کی 250ویں سالگرہ کی یاد میں امریکہ کی 250 سالگرہ کی تحریر کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے ایک سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ عالمی درجہ حرارت اگلے 5 سالوں تک ریکارڈ سطح پر یا اس کے قریب رہنے کا امکان ہے۔ اس بات کا 86% امکان ہے کہ 2026 اور 2030 کے درمیان کم از کم ایک سال 2024 کو اب تک کے گرم ترین سال کے طور پر پیچھے چھوڑ دے گا۔ WMO نے جمعرات کو اعلان کہ عالمی اوسط درجہ حرارت کے ریکارڈ توڑ سطح پر جاری رہنے کی توقع ہے۔ شدید گرمی کا رجحان 2030 تک برقرار رہے گا۔ 2015 سے اب تک ریکارڈ کیے گئے تمام 11 گرم ترین انفرادی سال واقع ہوئے ہیں، اور اقوام متحدہ کی آب و ہوا کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ یہ پیٹرن جاری رہنے کے لیے تیار ہے۔ ایک نئے گرم ترین سال کے ساتھ WMO کے مصنف لیٹ 2030 پہلے عالمی سطح پر سب سے زیادہ گرم رہنے کا امکان ہے۔ سالانہ تاشرہ اپ ڈیٹ میں کہا گیا ہے کہ 2026 کے اختتام کے لیے النینو کی پیش گوئی اگلے سال 2027 کے امکانات کو بڑھاتی ہے، جو کہ اگلا ریکارڈ توڑ سال ہے۔ کینیڈا نے ایک مشترکہ ورک پرمٹ کی چھوٹ کے تحت ملک میں داخل ہونے والے ڈیجیٹل خانہ بدوشوں کے لیے دستاویزات کے سخت تقاضے متعارف کرائے ہیں، جو کہ پچھلی نرمی کے رہنما خطوط سے ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ امیگریشن افسران کو 26 مئی 2026 کو IRCC کی ویب سائٹ پر شائع شدہ عارضی رہائشی ڈیجیٹل خانہ بدوش کے عنوان سے تازہ ترین ہدایات موصول ہوئی ہیں۔ آپ کو میسینہ دیناروں کے جرائم کی کچھ تفصیلات پریشان کن معلوم ہو سکتی ہیں۔ اٹلی میں مافیا مخالف تفتیش کاروں نے کارروائی میں 2 سوم 175 سے زیادہ مالیت کی نقدی کمپنیاں اور دیگر اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بدنام زمانہ سسلین مافیا باس میٹیو میسینہ دیناروں کے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کی طرف سے نشر ہونے والے ریمارکس کے مطابق وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کنٹرول 70% تک بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ نیتن یاہو نے چینل 12 کے ذریعے ریکارڈ کی گئی اور جمعرات کو نشر ہونے والی فوٹیج میں کہا، اس وقت ہمارا غزہ کی 60% علاقے پر مکمل کنٹرول ہے اور میری ہدایت ہے کہ 70% تک پہنچ جائیں۔ جنوبی افریقہ میں غیر ملکی کارکنوں کو ایک بار پھر تارکین وطن مخالف گروپوں کے تشدد اور مظاہروں کا سامنا ہے۔ وہ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں اور کام کر رہے ہیں کہ وہ 30 جون تک وہاں سے چلے جائیں۔ جنوبی افریقہ نے پچھلی دہائی میں تارکین وطن مخالف تشدد کی بار بار لہریں دیکھی ہیں۔ اکثر دوسرے افریقی شہریوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔
ایلوش مسکس ایکس آپ کو اس کے آرٹیکلز فیچر کے ذریعے پلیٹ فارم پر طویل شکل کا مواد لکھنے دیتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب آپ بامعاوضہ سبسکرائبر یا کاروبار ہوں۔ وکندر ایکرت سوشل نیٹ ورکنگ سٹارٹ اپ بلوسکی کا خیال مختلف ہے۔ جمعرات کو بلوسکی نے اپنی ایپ کا ایک نیا ورژن تیار کیا جو اسٹینڈرڈ توت سائٹ کے ساتھ مربوط ہے۔ اسی بنیادی پروٹوکول پر طویل شکل کا مواد تیار کرنے کا ایک کمیونٹی پروجیکٹ جو بلوسکی کو طاقت دیتا ہے۔ آسا نے ورک فلو آٹومیشن کمپنی TKI کو حاصل کر لیا ہے۔ کمپنی نے جمعرات کو مارکیٹ بند ہونے کے بعد اعلان کیا، خود کو مقامی کام کی جگہ کے پلیٹ فارم کے طور پر پوزیشن دینے کی ایک بڑی کوشش کا حصہ ہے۔ اسٹیک AI کے بانی ٹونی روزینول اور برنارڈ ایسیتونو حصول کے حصے کے طور پر اسانا میں شامل ہوں گے۔ کمپنی نے معاہدے کی مالی شرائط کا اشتراک کرنے سے انکار کر دیا۔ آسا نے اس حصول کو اپنے وسیع تر محور کے حصے کے طور پر تیار کیا، جس میں وہ اپنے پلیٹ فارم کو انسانی ایجنٹ ٹیموں کے لیے آپریٹنگ سسٹم میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے جمعرات کو اسلام آباد اور راولپنڈی کے رہائشیوں کے لیے 30 مئی سے شروع ہونے والی پاک آسٹریلیا ون ڈے سیریز سے قبل ایک خصوصی ٹریفک ایڈوائزری جاری کی۔ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ کلب روڈ، مری روڈ، ایکسپریس وے اور سری نگر ہائی وے پر مختلف اوقات میں عارضی ٹریفک ڈائیورشنز نافذ کیے جائیں گے، جس سے ان راستوں پر ٹریفک کی معقول میں خلل پڑ سکتا ہے۔ 24 نیوز کے مطابق اندرون سندھ کا شہر دادو جمعرات کو 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، جس نے مقام کے لیے ایک نئی بلندی قائم کی اور اپنے گزشتہ دہائی کے پرانے گرمی کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ شدید ہیٹ ویو نے جنوبی پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جنوبی پاکستان کو 24 نیوز کے مطابق پاکستان محکمہ موسمیات نے تصدیق کی کہ دادو کی اس سے قبل 18 مئی 2016 کو درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ حکام نے نوٹ کیا کہ جمعرات کی ریڈنگ شہر کے لیے عام مئی کے اوسط سے 4-5 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ تھی۔ اس ہفتے کینیا میں ان امریکیوں کے لیے صحت کی سہولت شروع کرنے کے منصوبے کو جو ایبولا وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں کو کینیا کے ڈاکٹروں اور بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز CDC میں کام کرنے والے امریکی حکام دونوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کینیا میں ڈاکٹروں کی مرکزی یونین اور کینیا کی لا سوسائٹی نے CNN کو بتایا کہ وہ اس منصوبے کی مخالفت کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اس سے مشرقی افریقی ملک میں ایبولا کی درآمد کا خطرہ ہے، جس کا جمعرات تک کوئی کیس نہیں ہے۔ کام کے مطابق امریکہ اور ایران نے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع کرنے اور جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر پہنچ گئے ہیں۔ امریکی ذرائع نے جمعرات کو الجزیرہ کو بتایا کہ فریم ورک کو ابھی بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حتمی منظوری کی ضرورت ہے۔ اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو ہفتوں کی تعطل کے بعد یہ معاہدہ ایک اہم پیش رفت ہوگا۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی ایک CS ایک نئی نامے کے لیے کافی اسلحہ مطابق ہے۔ امریکہ کے پاس ایران جنگ میں کسی بھی ممکنہ منظرنامے کے لیے کافی اسلحہ موجود ہے۔ واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک نے بدھ کے روز کہا کہ اسرائیل کے ساتھ ایران کے خلاف تقریباً 40 دنوں کی مشترکہ لڑائی کے دوران امریکی افواج کی طرف سے استعمال ہونے والے 4 اہم جنگی ہتھیاروں کے پہلے سے موجود ذخیرے کا بھارت کے اہم جنگی پہلے سے موجود ذخیرے کو بحال کرنے میں اور بعض صورتوں میں 3 سے بھی زیادہ۔ مستقبل کی سب سے اہم مارکیٹ LLM ٹوکنز میں ہو سکتی ہے اور مالیاتی گروپ ان کے لیے نئے انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق چین کا شنگھائی فیوچر ایکسچینج کر رہا ہے۔ یہ خبر اس وقت سامنے آئی ہے جب بڑے ڈیویٹیو ایکسچینج CME گروپ اور اس وقت سامنے آئی ہے ڈیویٹیو ایکسچینج چیانز کے مالک نے الگ الگ کہا ہے کہ وہ مستقبل کے معاہدے شروع کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ اینتھروپک نے اپنے تازہ ترین فنڈنگ راؤنڈ میں $965 بلین کی پوسٹ منی ویلیویشن پر 65 بلین کی فنڈنگ چھین لی ہے، اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ عوامی مارکیٹوں میں ڈیبیو کرنے سے پہلے AI اسٹارٹ اپ کی آخری نجی فنڈ ریزنگ کیا ہو سکتی ہے۔ سیریز H راؤنڈ کی قیادت الٹیمیٹر کیپٹل، ڈریگونی گرین اوکس، سیکویا کیپٹل گروپ، کوتو دائک کیپٹل پارٹنرز اور دیگر نے کی۔ ادارہ جاتی سرمایہ کار بشمول بیلی گفورڈ، بلیک اسٹون، بروکفیل، ڈیشا وینچرز، DST گلوبل اور فیڈلٹی مینجمنٹ اینڈ ریسرچ نے راؤنڈ میں حصہ لیا۔ ٹیک کرنچ نے سیکھا ہے کہ ایک نئی ہیکنگ مہم کے حصے کے طور پر ہیکر سگنل صارفین کو
ان کے چیٹ بیک اپ چرانے کی کوشش میں نشانہ بنا رہے ہیں۔ بدھ کے روز واشنگٹن پوسٹ کے تجزیہ کار جوش روگین نے سگنل کے صارفین کے خلاف ایک نئی قسم کے حملے کا ایک اسکرین شاٹ پوسٹ کیا، جہاں ہیکرز ایپ کی سپورٹ ٹیم ہونے کا بہانہ کرتے ہیں اور ہدف کو متنبہ کرتے ہیں کہ ان کی بیک اپ چیٹس اور میڈیا ہم آہنگی کے مسئلے کی وجہ سے مستقل نقصان کے خطرے میں ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے پیغام میں کہا گیا، ہدف کو ریکوری کلید کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے جو ہیکرز کے ساتھ چیٹ میں ان کے آن لائن بیک اپ تک رسائی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔